قرآن کی شان آپ کو بتاتا ہوا چلوں، قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ امام غزالی کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ کون امام غزالی ہے؟ آج اگر مدرسے کے بچوں کو کوئی کھیلتا ہوا دیکھتا ہے تو پورے مدرسے کے اوپر الزام لگا دیتا ہے۔ اگر مدرسے کے بچے کہیں گلی میں گھومتے ہوئے مل جائے تو کہتے ہیں فلاں مدرسے میں پڑھائی نہیں ہوتی، فلاں مدرسے میں تعلیم نہیں دی جاتی ہے، وہاں کے بچے ہم نے فلاں جگہ گھومتے ہوئے دیکھے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، ہارون رشید بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ علماء کی توجہ چاہتا ہوں۔ ہارون رشید اور ان کی بیوی زبیدہ نے یہ کہا کہ ہم کچھ راہ خدا میں ایسا خرچ کرنا چاہتے ہیں جس میں ہمارا نام نہ ہو، جس میں ہم کوئی نمائش نہ ہو، تو انہوں نے نہر زبیدہ آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا، ایسی نہر کھدوائی تھی، نہر زبیدہ کے نام سے ہے، جو میدان عرفات کے قریب سے گزرتی ہوئی جا رہی ہے۔ اتنی لمبی نہر کھدوائی اور اس میں اور لوگوں کا بھی چندہ شامل کیا، اور وہ نہر بہت لمبی نہر کھدوائی۔ اور ہارون رشید کے دوسرے بھائی تھے جن کا نام تھا مامون رشید، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے مسجدیں تعمیر کرائی، انہوں نے مدرسے تعمیر کرائے، اور مدرسوں کے اندر تعلیم کا بہترین انتظام رکھا، اور ان کا خرچہ اپنے ذمے پہ لیا کہ جو مدرسے میں خرچ کی ضرورت پڑے گی مامون رشید دے گا۔ دیکھو ذرا، یہ بھی اپنے وقت کے بادشاہ ہیں۔ ایک دن مدرسہ آپ کی سرپرستی میں چل رہا تھا، آپ مدرسہ گھومنے کے لیے پہنچ گئے۔ جب آپ مدرسہ گھومنے کے لیے پہنچے تو جیسے ہی مدرسے میں آپ داخل ہوئے تو بچوں کو آپ نے پڑھتے ہوئے نہیں پایا۔ کوئی بچہ باتیں کر رہا ہے، کوئی بچہ کھڑا ہوا ہے، کوئی بچے آپس میں کھیل رہے ہیں۔ آپ نے جب بچوں کا ایسا ماحول دیکھا تو دل میں یہ خیال آیا، میں اتنا پیسہ مدرسے پہ خرچ کر رہا ہوں، میں اتنا پیسہ تعلیم پہ خرچ کر رہا ہوں، اور یہاں تو کوئی مجھے پڑھتا ہوا بھی نہیں مل رہا ہے۔ آپ کا دل ٹوٹ گیا اور آپ یہ ارادہ کر کے مدرسے سے باہر نکلے، کیا فائدہ ہے اتنا پیسہ خرچ کرنے سے؟ کیا ضرورت ہے اس تعلیم پہ اتنا پیسہ خرچ کرنے سے؟ جب آپ مدرسے سے نکلے دل میں خیال تھا کہ اب یہ مدرسہ بند کر دوں گا، میں اس میں کوئی خرچہ نہیں دوں گا۔ جیسے ہی تھوڑی دوری پہ آئے، ایک پیڑ کے نیچے ایک بچہ کتاب کی تلاوت کر رہا تھا، ایک بچہ کتاب کے اندر مطالعہ کر رہا تھا، کتاب کو پڑھ رہا تھا، اور ایسا مطالعے میں منہمک ہو گیا تھا، ایسا گم ہو گیا تھا کہ بادشاہ گزر کے جا رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کون جا رہا ہے۔ بادشاہ کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگا، ارے یہ بچہ کیسا مطالعہ کر رہا ہے۔ بادشاہ کھڑا ہوا، بادشاہ نے سلام کیا، اس بچے نے جواب دیا۔ بادشاہ پوچھتا ہے، مامون رشید پوچھتا ہے کہ بچے تم پڑھتے کہاں ہو؟ تو اسی مدرسے کا نام لیا جہاں سے مامون رشید گزر کر کے آ رہا تھا۔ مامون رشید سے کہا، میں فلاں مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ مامون رشید کہتا ہے، تم فلاں مدرسے میں پڑھتے ہو، تم نے میرے گزرنے کا خیال نہیں کیا؟ کہا، میں تو مطالعے میں لگا ہوا ہوں، مجھے کیا پتا کون گزر کے جا رہا ہے، مجھے صرف اپنی تعلیم سے مطلب ہے، مجھے صرف اپنی پڑھائی سے مطلب ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں مامون رشید کا دور ہے، جس دور میں موبائل کا دور نہیں تھا، انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، سیٹلائٹ کا زمانہ نہیں تھا، ارے کوئی وہ میڈیا کا بھی دور نہیں تھا۔ اس دور میں بچے مدرسے میں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تو آج جب بچوں کا حال آپ دیکھیں گے تو کیسا ماحول آپ اپنی نگاہوں کے سامنے لائیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے ایک اور بچوں کی وجہ سے پورے مدرسے کے اوپر آپ الزام لگا دیں۔ دیکھ لو، مامون رشید نے کہا، بچے تو کہاں پڑھتا ہے؟ کہاں فلاں مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ کہاں بیٹا تو کون سی تعلیم حاصل کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں عالمیت کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ اس بچے کو دیکھ کر کے مامون رشید کہتا ہے، مت ہو میرے مدرسے سے 50-60 بچے فارغ، میرے مدرسے کی آبرو بچانے کے لیے یہی ایک طالب علم کافی ہے۔ اسی بچے کو آج دنیا والے امام غزالی کے نام سے کہا ہے، جنہوں نے تصوف کی بھی کتابیں لکھی ہے، جو اپنے وقت میں مجدد بن کے چلتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سے ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ان مدرسوں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ اگر ایک بچہ بھی مدرسے سے
عالم بن کر کے چلا گیا، حافظ بن کر کے چلا گیا، بستی سنی صحیح العقیدہ ہے تو قیامت میں وہی ایک عالم اس بستی کو بخشوانے کے لیے کافی ہے۔ یہ مت سوچنا کہ ہمارا پیسہ ضائع جا رہا ہے، نہیں، سب سے بہتر تعلیم قرآن کی تعلیم، اور یہ مدرسے تمہاری ضرورتوں کا نام ہے۔ آج ایک پیغام لے کر کے جاؤ، اس بچے کا نام امام غزالی ہے، اپنے وقت کے مجدد بن کے چمکے امام غزالی۔ مامون رشید کہتا ہے میرا پیسہ ضائع نہیں گیا ہے، میرا پیسہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ امام غزالی، ایک غیر مسلم نے آ کے سوال کیا، ان علماء کی توجہ، غیر مسلم، مسلمان نہیں، غیر مسلم کہتا ہے حضور آپ کے قرآن میں دعویٰ ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ کا فرمان حق ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا فرمان بدلتا نہیں۔ اس نے کہا اچھا اب ایک بات ہمیں بتائیے، ہم نے آپ کے قرآن کو پڑھا اور اس میں ہم نے ستاروں کی چال کا ذکر پڑھا، اور ستاروں کی چال کا جو ذکر ہے اس میں تو ہم کو سیدھی چال کا ذکر ملا لیکن الٹی چال کا ذکر نہیں ملا۔ اب آپ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہے اور اتنے اندر کی بات کر رہا ہے۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن پڑھ لیا، کسی نے گھر میں قرآن خوانی کرائی تو قرآن پڑھ لیا، ورنہ آج کا ماحول تو ایسا بن گیا ہے، ہم نے قرآن کو اتنے اوپر چھپا کے رکھ دیا ہے اور سامنے LCD لگی ہے، ٹی وی چل رہی ہے۔ آج ماحول اتنا خراب ہو گیا ہمارے گھروں کا کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ یہ امام غزالی ہیں، آپ کہتے ہیں تو قرآن پڑھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا کون سی آیت میں تو نے ستاروں کی چال کا ذکر پڑھا؟ اس نے کہا سورہ یاسین شریف میں کل فی فلک یسبحون، ہر چیز آسمان میں چل رہی ہے، ہر چیز آسمان میں تیر رہی ہے۔ آسمان میں جو ستارے چلتے ہیں وہ دو طرح سے چلتے ہیں، ایک پوزیٹیو انداز میں، دوسرے نیگیٹو انداز میں، ایک مثبت انداز میں، دوسرے منفی انداز میں، ایک سیدھی چال چلتے ہیں، دوسرے الٹی چال چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر کہتا ہے سیدھی چال کا ذکر مجھے مل گیا لیکن الٹی چال کا ذکر مجھے نہیں ملا۔ امام غزالی مسکرا کے فرماتے ہیں تھوڑا اور غور کر لیتا تو تجھے الٹی چال کا بھی ذکر مل جاتا۔ اس نے کہا سمجھائیے میں سمجھ نہیں پایا ہوں۔ امام غزالی فرماتے کون سی آیت سے تو نے ستاروں کی چال کا ذکر کا پتہ لگایا؟ اس نے کہا کل فی فلک، ہر چیز آسمان میں تیر رہی ہے۔ اب آپ کی توجہ، یہ علماء دعاؤں سے نوازیں گے، اہل علم دعاؤں سے نوازیں گے۔ کل فی فلک، اب آپ دیکھیے کل میں پہلا حرف کاف ہے، دوسرا حرف لام ہے، ملا کے ہوا کل۔ اب فی میں پہلا حرف فا ہے، دوسرا حرف یا ہے، ملا کے ہوا فی۔ اب فلک میں پہلا حرف فا ہے، دوسرا حرف لام ہے، تیسرا حرف کاف ہے، ملا کے ہوا فلک، کل فی فلک۔ اب اس کو الٹا کر کے پڑھیے گا، فلک میں پہلا حرف، آخری حرف کیا ہے؟ کاف ہے، بیچ والا حرف لام ہے، ملا کے ہو گیا کل۔ اب فلک کا بچا فا اور ادھر فی کا بچا یا، ملا کے ہو گیا فی، کل فی۔ اب فی کا بچا فا اور ادھر لفظ کل ہے، کل کا آخری حرف کاف ہے اور آخری حرف کاف ہے اور اس کے بعد والا حرف لام ہے اور ادھر فی کا فا ہے، ملا کے ہو گیا فلک۔ سیدھی طرف سے پڑھو گے تب بھی کل